یہ اشارہ تھا غیب کی طرف سے۔ تو اب بس دعا فرمائیں کہ اللہ رحم کرے، کہیں پھنس نہ جاؤں، کہیں پھنس نہ جاؤں، بڑا ڈر لگتا ہے کہیں پھنس نہ جاؤں کہیں۔ اب بس دعا فرمائیں، اور ہمارے بھی یہاں دعا ہی لینے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا۔ ٹھیک، بس میں سبق ہی سنانا ہے بڑے لوگوں کو، تقریر میں نے کیا کرنی ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رحم اور خیر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی کلام المجید، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور حضرت یاد رکھا کریں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا، تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے، کہ جب ہمارے سامنے بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جائے تو ہم پہ بھی وہ کیف و مستی طاری ہو۔ ٹھیک ہے، آپ دعا کیا کریں۔ ہم دعا بھی تو نہیں نہ کرتے ہیں، دیکھنا اقبال نے کتنی پیاری دعا کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا ہے، یا اللہ جو بایزید اور جنید کو پلائی تھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے دے ہے۔ مانگا کریں نا حضرت، ہم مانگتے ہی نہیں۔ کبھی ہاتھ کھڑا بھی کر لیں تو منڈا گڈی کار کوٹھی سے شروع ہوتے ہیں اور وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ مانگا کریں، شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ اب میں سارے شعر نہیں پڑھوں گا، چند ہی بس پڑھ دوں گا، الاشعار تو کافی زیادہ ہیں۔ تو پھر آگے جا کے کیا عرض کرتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ ہم تو حضرت پروگراموں پہ جاتے ہیں، کل بھی فیصل آباد تھا تو وہاں بھی دوستوں سے کہتا ہوں یار ہمیں پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، ہم تو قلینوں پر بیٹھ کر پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ قربان جاؤں حضرت بلال پر جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی پڑھا کرتے تھے، تو سوکھا کام تو نہیں نا، کوئلوں پر لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے مارنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں، وہ بڑے درد سے ایک بات کہتے ہیں اور بات ان کی ہے بھی حقیقت پہ مبنی۔ وہ پنجابی میں اکثر کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ساڑھے وڈے ہو سن
जिन्हां ने लोहे दे चने चबे और असीं ओवां के मक्खण खांदे भी दंद किसदे ने। अब तो बात ही कोई नहीं। इसलिए हज़रत कोशिश करें कि ये कैफियत हमें भी वापस लौट आए। देखें ना, मुझे बड़ी बात पसंद है भाई, सूफियों का अपना अपना हाल होता है, ठीक है। कभी दिल करता है खुद नाम लूँ, कभी दिल करता है कोई ले मैं सुनूँ, हैं। हाँ हज़रत, बाकायदा हदीस पाक भी मौजूद है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत थे, तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू मूसा मुझे कुरान सुनाओ। तो आगे से हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान करीम तो वो है जो आपके कल्ब मुबारक पे उतरा है, और कुरान करीम हमने सीखा भी आपसे, मैं आपको कुरान करीम किस तरह सुना सकता हूँ। आए आए। तो आगे से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू मूसा, कभी कभी मेरा भी जी चाहता है मैं अपने रब का कलाम किसी की जुबान से सुनूं। ये हाल होता है, कभी दिल करता है कि खुद लूं, कभी दिल करता है कोई ले और मैं सुनूं। और ये हज़रत अबू बकर शबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप हज़रत जुनैद बगदादी के मुरीद हैं। जब हज़रत पे ये हाल आया ना कि सुनूं, तो लिखा है कि हज़रत क्या करते थे, अब रोज़ाना बाजार से अखरोट खरीद लिया करते थे और बाजार में जाके बैठ जाया करते थे, और बच्चों को इकट्ठा करके ना आप फरमाते थे जो जितनी बार अल्लाह कहेगा मैं उसको उतने अखरोट दूंगा, हैं, जो जितनी बार अल्लाह कहेगा मैं उसको उतने अखरोट दूँ। ये बगदाद के बच्चों का मशगला बन गया था। वो सारे इकट्ठे हो जाते थे, वो अल्लाह अल्लाह करते जाते थे, हज़रत अबू बकर अखरोट देते जाते थे। हज़रत हैं, कैसा दौर था यार, जब वो यार का नाम सुनने के लिए अखरोट बांधा करते थे। ये तो ये मुरीद है ना, ज़रा पीर की भी सुनो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला। भाई किसने नहीं जाना, सब नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर किसी को वहम है मैंने नहीं जाना तो ये वहम है, और वहम का इलाज तो कि अरस्तू के पास भी नहीं है। बाकी हकीकत यही है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो लिखा है कि जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आखिरी वक्त आया ना, और हज़रत पे नज़ा की कैफियत तारी हुई, तो आपने आंखें बंद कर ली। तो ये हदीस पाक है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो नज़ा की कैफियत में मुब्तला है, ठीक है, तो उसे कलमा तलकीन करें। और एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि बावाज़े बुलंद पढ़ के भी सुनाएं, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। तो ये तो आमों की बातें हैं ना, खासों की शान तो बहुत बुलंद है। तो वहाँ को ऐसा ही मेरे जैसा खड़ा था, उसने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कलमा तलकीन कर दिया। हज़रत को कहता है हुज़ूर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हज़रत ज़रा जवाब सुनना, मैं तो बड़ा मज़ा लेता हूँ जवाब का भी, हैं, ज़रा जवाब सुनना। हज़रत आपने आंखें खोली और तबस्सुम फरमा के ना कलमा तलकीन करने वाले को फरमाने लगे, ओ संगिया, वो याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूले ही नहीं है। तो कितना हज़रत ने याद किया होगा हज़रत, आपने फरमाया वो याद भी उसे ही करवाया जो कभी भूला ही नहीं है हज़रत, हैं। और ये एक रिवायत मिलती भी है, मैंने एक दिन तफसीर में पढ़ा, जरा मेरी थोड़ी मूंछें बड़ी हैं, तो लिखा है कि हज़रत ने ना ख़त बनवाया अपना, तो फिर हज़रत की जुल्फ़े तराशी गई, तो बाद में बारी यही हज़रत की लबें दुरुस्त करने की। तो वो जो हजाम था ना, उसने वो औजार था वो हज़रत के होंठों के करीब किया, तो आप अपनी हजामत बनवाते हुए भी जिक्रुल्लाह में मशगूल थे, तो ज़ाहिर है जिक्र कर रहे थे और होंठ हरकत में थे, तो उसने वो औजार पीछे कर लिया और हज़रत को अर्ज़ करता है हुज़ूर आप जिक्र कर रहे हैं और होंठ हरकत में हैं, तो ये तो लोहे का औजार है, ये नहीं देखेगा कि लब दुनियादार के हैं या वली के हैं, तो मुझे खदशा है कि कहीं कोई जख्म ना आ जाए। तो आप इस तरह करें ना, थोड़ी देर के लिए जिक्र का सिलसिला मौकूफ़ करें ताकि मैं हज़रत की लबें दुरुस्त कर लूँ। आपने फरमाया यार तू चला उस तरह, होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने अपने यार का जिक्र नहीं छोड़ना। ये कोशिश करें कि हज़रत ये रंग में भी आए हैं, अपने अल्लाह को याद किया करें, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे खूब दुरूद पढ़ा करें, खूब दुरूद पा। आज वक्त है हज़रत, ये देखें ना ये चल रही है, तो भाई इसको चलाओ यार, इसको चलाओ। मेरे जो दादा पीरो मुर्शिद थे, ये उनका अपना ही शेर है हज़रत, और हज़रत तो इसको बड़ा तरन्नुम में पढ़ते थे। हज़रत पढ़ते तो आप तो कलेजे निकाल लेते हज़रत, मैं थोड़ी कोशिश ही करूँगा हज़रत उनकी याद में। तो हज़रत पढ़ा करते थे, जब तक चले खूब चलाई साए अपने दी यारी, जब तक चले खूब चलाई साए अपने दी यारी, ओला सट भा
جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری. ہاں حضرت جی آج وقت ہے حضرت، آج لگا لو حضرت، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. کثرت کے ساتھ حضرت جی ذکر کرنا. اس لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور ان کیفیات میں سے اللہ ہمیں بھی ساتھ فرما دے. یہ جھومنا، یہ سرگی کی آنسو، دیکھیں نا قربان جاؤں، یہ تواتر کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. یہ کہنے کو منہ سے ایویں نکل گیا 1000. ہمارا حال تو یہ ہے کہ حضرت اگر کوئی مسئلہ بھی آ کے پوچھے نا ہم سے تو یہ پوچھتا ہے جی شاہ کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے. اب کوئی مسئلہ بھی پوچھے نا تو آ کے یہی پوچھتا ہے کہ شاہ کی نماز اگر شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے. لیکن کبھی وہ دور بھی تھا کہ جب ایک رات میں 1000 نوافل پڑھے جاتے تھے. اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا، کوئی بھی نہیں لکھا، جہاں بھی لکھا ہے یہی لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے نا تو سیدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ تیری عبادت کے سارے شوق پورے کر لے. 1000 نوافل پڑھ لی ہیں لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے. آپ دعا کیا کریں، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. دعا کیا کرو. یہ جو سلسلہ کھڑا ہو گیا عشق و محبت کا، اللہ اس کو پھر چلا دے حضرت، اللہ اس کو پھر چلا دے. پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے حضرت. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں حضرت. یہ ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ساری زندگی بس یہ عشق میں مبتلا رہے حضرت. عشق حقیقی نے ہوش ہی نہیں آنے دی. تو حضرت نے نکاح نہیں کیا، مجرد رہے. بڑھاپا آ گیا، ایک دن بیٹھے وہ حدیث پاک کی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا. جنت میں ہر شخص کی عمر 30 سال ہوگی، 30 پہ بریک کر جائے گی. ہر بندہ جواں ہوگا، ہر بندہ خوبصورت ہوگا، ہر بندہ امیر ہوگا. اور جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا. جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا یا جوان بھی ہوا اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، ہاں وہ مرد ہے ہاں وہ عورت ہے، خاتمہ خیر پہ ہوا، تو اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دے. تو جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو پھر دل میں خیال آیا کہ جنت میں تو پھر نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. روض الفائق میں لکھا ہے کہ رات کو نہ سوتے ہوئے اپنی چارپائی پہ لیٹے اور دعا بھی کر دی، یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. لکھا پہلی رات دعا نہیں مقبول ہوئی، پھر دوسری رات کی نہیں مقبول ہوئی، جب تیسری رات سوئے تو دعا مقبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس کے رہنے والی، اور وہ خواب میں کیا کہہ رہی ہے، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر پڑھی اور سواری لے کے بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا. ایک مرید کے گھر میں بیٹھے، لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا. آپ نے فرمایا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے. لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور آپ اتنا سفر کر کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں کیوں اسے نہیں مل سکتا کوئی. حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں تو آپ اسے ملنے آ گئے. آپ نے فرمایا کیوں پتھر کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے، اگر کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. بچے اسے پتھر مار دو، یہ بھی اللہ کے رنگ ہے حضرت. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. حضور لوگ پتھر مارتے ہیں اسے، اور ایسی دیوانی ہے اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی بکریاں لے کے بازار گئی ہے، جنگل گئی ہے.
और वहां भी ऐसा दीवानापन है जो हम उसे उजरत देते हैं ना बकरियां चराने की, थोड़े से पास रखती है, बाकी अल्लाह के नाम पे सदका कर देती है। आप आराम फरमाएं, असर के वक्त आएगी तो मिल लीजिएगा। हजरत फरमाते, मैंने कहा यार असर की नमाज, असर का टाइम किसने देखा है, ये बताओ। जंगल में गई किस समत है? लोगों ने अर्ज की हुजूर ना जाइएगा, बड़ा खौफनाक जंगल है, शेर, चीते, भेड़िए, हशरातुल अर्द भरमार है, ना जाएंगे। आपने फरमाया नहीं, बताओ किस समत गई है? लोगों ने समत बताई। आप फरमाते मैं चल निकला। कहते जब जंगल में दाखिल हुआ ना तो वाकयातन वहशी दरिंदों का ढेर लगा है, कदम उठाओ तो आगे कुछ ना कुछ है। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ी बात है भाई, औरत जात ऐसे खौफनाक जंगल में बकरियां चरा रही है। कहते खैर सफर करता करता उस जगह पहुंच गया जो लोगों ने बताई थी। अब फरमाते जब वहां पहुंचा ना तो जाके दो हैरान कर देने वाले मंजर देखे। पहला कि मैमूना लोगों को ये कह के आई थी कि मैं बकरियां चराने जा रही हूं, लेकिन बकरियां नहीं चरा रही थी, वो तो मुसल्ला बिछा के नवाफिल पढ़ रही थी। फरमाते बड़ा हैरान हुआ। फरमाते दूसरी हैरानी इस बात पे हुई कि मैमूना अगर नवाफिल पढ़ रही है तो फिर बकरियां कौन चरा रहे हैं? फरमाते उधर देखा तो वो हैरान कर देने वाला दूसरा मंजर, मैमूना नवाफिल पढ़ रही है, बकरियां शेर चरा रहे हैं। आप फरमाते हैं बकरियां चढ़ रही हैं और शेर उसके इर्द गिर्द ना वो पहरा दे रही हैं। और हैरान कर देने वाली बात ये थी वो बकरियां बड़ी शरारती होती हैं। अगर कोई बकरी बाहर निकलती है ना तो शेर उसे पकड़ के वापस ले आता है, लेकिन खाता नहीं कोई है। मैं बड़ा हैरान हुआ। अब फरमाते मैं हैरान परेशान खड़ा था, मुझे नहीं पता कि कब हजरत मैमूना वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रहमतुल्लाहि तआला अलैहा ने नमाज खत्म कर दी। कहते मुझे नहीं पता चला, मैं तो हैरान परेशान खड़ा था। नमाज खत्म करके ना मुझे मुखातिब करके कहती हैं, ओए अब्दुल्ला, वो मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया। और मैं क्या करता हूँ, ये हमारे इस्लाफ थे। वो इकबाल ने कहा था ना, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। फरमाते नमाज खत्म करके मुझे मुखातिब करके कहती है, ओए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, इससे पहले मुलाकात ही कोई नहीं, इसको मेरा नाम किस तरह पता चल गया? अब फरमाते हैं मैंने हजरत मैमूना से पूछा, मैमूना इससे पहले तो मुलाकात ही कोई नहीं हुई, मेरा नाम तुझे किस तरह पता चल गया? हाय हाय हाय। अब फरमाते आगे से हजरत मैमूना कहती है, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया था ना, उसी ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया है। हाय हाय हाय। याद करो हाँ, फिर ये वाली फरीद पैदा है एक बार है, लगाओ हाँ फिर अल्लाह के रसूल से ये वाली लो यार है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजण दी कोई सुते आण जगावे। ओ हम तो मायल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। और कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, और ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। वो को सूफी था ना, लटक लग गई महबूब को देखने की। लिखा 40 साल नहीं सोए, 40 साल नहीं सोए। अब दुनियादारों को कौन बताए हजरत कि ये क्या बातें हैं? 40 साल नहीं सोए, मुजादा किया। एक दिन बैठे बैठे ना कहीं आंख लग गई, बस ये बंद हुई तो अंदर की खुल गई हजरत। सुपने दे विच मिलिया माही ते गल विच पा लियां बावां, डरदी मारी अख ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। बस फिर महबूब मिल गया हजरत। वो जब बेदार हुए, इसीलिए हजरत हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। हाँ, इनके बगैर नहीं तुम चल सकते कोई। बस गलत कयास कर लिया। वो क्या सोचा ले भाई, अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिल जाता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा है, रोज सोता और रोज महबूब को देखता। बस फिर क्या था, सूफी साहब ने जो बिस्तर है वो बगल में दबा लिया, नमाज पढ़ी, बिस्तर बिछा के फिर सो गए कि महबूब मिलेगा। वो काफी दिन गुजरे, फिर एक दिन गैप से सदा आई, बंदिया एक ही वो पहले सोना नहीं था, हूं तो उठता ही कोई नहीं, ये क्या है? अर्ज की अगर पहले पता होता कि सोने से महबूब मिल जाता है तो मैं भी 40 साल जागता रहा। मैं तो सोता हूं कि शायद फिर सोऊं तो फिर महबूब मिल जाए है? तो आगे से आवाज आई, बंदे तुझे ये किसने कह दिया कि महबूब सोने से मिलते हैं? सोने से महबूब नहीं मिलते। अरे महबूब का मिल जाना 40 साल जागने का फल था, फिर देखना तो फिर 40 साल जाग और फिर देख ले।
ہاں حضرت ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہنما ہی نہیں۔ پوچھا میمونہ میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ کہا جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا، ہاں جس چیز نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھی بھائی یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیروں کی اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی ہے؟ آپ فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے لگ گئی، یہ دوستی کب سے ہوئی، یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی، رو کر مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے یاری لگا لی ہے نا اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی یاری لگا لی ہے۔ یاری لگا لو یار، ہاں لگا کے تو دیکھو بھائی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں؟ یہ آپ سلسلہ ماشاءاللہ آئے بھی ہم آج قادری گھر میں ہیں حضرت، آپ سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھے نا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہاں حضرت آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں واقعی مشکل کشا ہے لیکن کو آگے بھی تو ہونا، یہ حضرت میرے بزرگ سنایا کرتے تھے کیونکہ ماشاءاللہ 100 سال سے اوپر عمر ہوئی میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ آپ سنایا کرتے تھے۔ اب اس کو لطیفہ بھی کہہ لیں تھوڑا سبق بھی ملے گا اس میں حضرت۔ آپ فرماتے ہیں ابھی پاکستان کا قیام نہیں ہوا تھا، پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی یہ سارا ہندی تھا۔ اب فرماتے ہوا کیا ایک سکھ نہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا اور بارش برسی ہوئی تھی، راستہ کچا تھا، پانی کھڑا تھا، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کتنا کیچڑ ہے، اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا، لیکن کیا ہوا اس کا گڈھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ تو پہلے تو اس نے خوب بیلوں کو پیٹا، خود زور لگایا لیکن نہیں۔ اب سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں، گرو نانک سے لے کر گرو گرووند سنگھ تک میرے خیال سے۔ اب کیا کیا حضرت پہیے کو ہاتھ ڈالا، یا گرو نمبر 1، یا گرو نمبر 2، یا گرو نمبر 3، یا گرو نمبر 4، یا گرو نمبر 5، کوئی کہانی نہیں۔ اب ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، بیل گاڑی چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، ادھر اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، میں کروں تو کیا کروں، اب بڑا پریشان کھڑا تھا۔ تو کیا ہوا ادھر سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملانگو گزر رہا تھا، اور یہ نشانی یاد رکھنا حضرت جو بھی حضرت مولا علی کا ملانگ ہوگا دل کا بڑا نرم ہوگا، یہ نشانی یاد رکھ، ہو ہلکا یاراں تو ورشم کی طرح نرم ہوگا حضرت بڑا۔ دیکھا یار رات پڑ رہی ہے، سکھ بڑا پریشان کھڑا ہے، آگے پوچھتا ہے سردار جی خیر تے ہے تسو اور ملنگو جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ اس نے کہا میں اپنا کام کروں گا، بیل گاڑی بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، تیری جان بھی ہے، کیوں کھڑا کیوں نہیں جا رہا؟ وہ غصے میں آ کے کہتا ہے ملنگو میری باڈی ویکھی جے، کیا ہو؟ انہوں نے کہا میرے اندروں تڑے ہار دے 4 ملنگ نکل آندے، اور میرے کولوں گڈھا نہیں لیا، میرے 12 گروؤں کو نہیں لیا، ایویں تانوں دس کے ٹائم ضائع کرنا، جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ اس نے کہا اتنا سا کام ہے، ادھر ہٹو۔ اس نے پہیے کو ہاتھ مارا لگایا اور اپنے ایک ہی سچے گرو کو آواز دی، نعرہ حیدری، گڈھا باہر، گڈھا باہر۔ اب بڑا سوچ کے نا، بڑا کہ اب اس کو کیا جواب دوں، بڑا سوچ کے آگے سے کیا کہتا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نے، بس ذرا کھوبے دے پیڑے نے۔ اللہ دا شکر ہے حضرت ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے یار، کوئی آئے تو صحیح یار، ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے، کوئی آئے تو صحیح یار، ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے یار، کوئی آئے تو صحیح یار، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ساڈے کھوبے دے بھی چنگے نے حضرت۔ ہاں یہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ درس حدیث دے رہے تھے، تو درس دیتے دیتے نا آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح کر دیا۔ اب روب تھا حضرت کا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کو پوچھے حضور آپ نے اپنا دست مبارک اس طرح کیوں کر دیا؟ پھر لکھا ہے کہ حضرت کا ہاتھ اتنا اتنا گیلا ہو گیا، پھر حضرت کے ہاتھ میں سے پانی کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے، ہاتھ اسی طرح رکھا اور درس دیتے رہے، درس ختم ہو گیا۔ مریدوں نے عرض کی حضور یہ آپ نے ہاتھ اس طرح کر دیا، پھر آپ کا بازو گیلا ہو گیا، پھر اس میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، یہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا یار میرا ایک بچہ مرید کھیل رہا تھا تو کھیلتا کھیلتا کنویں میں گر گیا. پہلے اس نے اپنی ماں کو پکارا, ماں تک آواز ہی نہیں گئی. پھر اس نے اپنے باپ کو پکارا, باپ تک بھی آواز ہی نہیں گئی. پھر اس نے اپنے بھائی کو پکارا, اس تک بھی آواز نہیں گئی, اس لیے کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا. پھر اس نے مجھے پکارا تھا, میں اس کو نکالنے گیا تھا. ہاں ہے, آج بھی ہے. ہم تو ماہ البا کرم میں کوئی سائے نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہاں یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پھر آگے مرید ہیں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا, بعد میں پھر انہوں نے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی, اور توبہ بھی حضرت میرے یار دی نہیں کی تھی. کیسی توبہ ہو اے یار, توبہ لٹکے ادمشکار, توبہ وچ تو عمر وے آئی, توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی, پکی توبہ کی حضرت نے. اور لکھا ہے کہ حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات تلقین کیا. اللہ فرمایا حبیب عمر پہلے ہی بڑی گزر گئی ہے, ہاں اس کو پکاؤ. اور حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا. اب بیٹھ گئے اپنے گھر میں اور حضرت نے تسبیح پکڑ لی اور شروع ہوا بس اللہ اللہ. والا حضرت نے کہا ہے نا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے. اب آ گئی بس فقیری حضرت. اور بھائی دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں یا اللہ پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی ہوں, رحم کری ماڑے لوگ کا معافی دے شری. اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا, اوکھا کام ہے بھائی, لیکن ان لوگوں کے اتنے بڑے ظرف ہے. حضرت نے تو برداشت کر لیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزرے. امام یافعی لکھتے ہیں کہ بی بی صاحب آ گئی اور آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کوئی مشقت کرو, کوئی محنت کرو, کوئی پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے, بیوی سے بحث نہیں کی, تصویر لوٹا مصلی قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے. وہ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. وہاں سارا دن بیٹھ کے نا وہ اللہ 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 کیا. جب رات پڑی تو گھر آ گئے تو لکھا ہے جب گھر آئے نا تو گھر آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا, حبیب مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا ہاں کی ہے. تو کہتی ہے پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بیوی آگے سے کہتی ہے اچھا چلو کل مانگیے گا, چلو 2 دن کے پیسے آئیں گے ذرا زیادہ آ جائیں گے. اب فرماتے اگلا دن آیا تو میں پھر چلا گیا, پھر اسی طرح ڈھونڈ, پھر وہی فرصت کے رات